बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कौन है और ये कौन शख्स है, कहाँ पे बैठ के ये इस गैंग को चला रहा है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका साथी गोल्डी बरार ये कौन है, और ये एक दफ़ा फिर से दोनों शख्सियात क्यों ख़बरों की जीनत बने हैं। पाकिस्तान बहुत अरसे से इंडिया का चेहरा दुनिया के सामने फाश करता आया है, लेकिन अब पूरी दुनिया ऐसे लगता है कि इंडिया के इस चेहरे से और इन कारनामों से वाकिफ हो चुकी है। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 24 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब ये जो 24 क्रिमिनल्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ये कहा जा रहा है कि जी 11 कैलिफोर्निया से हैं, और जो अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उन्होंने बाकायदा इनकी तफसीलात भी बताई हैं, कौन कौन लोग हैं और किस तरीके से इन पे ये इल्ज़ाम है कि इंडिया में कायम जो बैनुल-अक़वामी ये जो जराइम पेशा ग्रोह हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो नेटवर्क्स बाकायदा तौर पे चला रहे हैं, ये उनके मेंबर्स हैं। गिरफ्तार जो हुए लोग उन्होंने बाकायदा तौर पे ये माना है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा हैं, और इन पे बहुत से इल्ज़ामात हैं। कोई एक इल्ज़ाम नहीं है, बहुत से इल्ज़ामात हैं, इंक्लूडिंग द मर्डर ऑफ हरदीप सिंह नज्जार। 2023 में आपको याद होगा कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर एक सिख रहनुमा को, हरदीप सिंह नज्जार को कत्ल कर दिया गया था, उनको गोली मार दी गई थी, और उसके बाद से ये कार्रवाई चल रही है। अच्छा, इंडिया का एक वतीरा है, पाकिस्तान इससे वाकिफ़ था, दुनिया को बताता रहा, दुनिया के सामने शवाहिद रखता रहा, लेकिन अब ख़ुद जब उन ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ये एक्टिविटीज़ शुरू हुई हैं, तो पाकिस्तान के कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग ख़ुद इस चीज़ से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि कैसे भारत के अंदर एक रविश है कि जब आप उनके ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, उनकी हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करेंगे, या जब आप दुनिया को ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे भारत के अंदर कौन कौन सी इंसानी हुकूक की वायलेशंस हैं, क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, तो भले आप भारत में हो या भारत से बाहर किसी भी मुल्क में, वो इन्हीं जो किलिंग नेटवर्क्स इन्होंने रखे हुए हैं, इनके ज़रिए आपको मरवा देंगे। इख्तलाफ की कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि उनको पसंद ही नहीं आती है बात कि कोई उनसे इख्तलाफ करे, उनकी पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ कोई बात करे, तो उसका एक ही हल उन्होंने निकाला है कि वो आपको कत्ल करवा देंगे, चाहे आप जहाँ मर्ज़ी हों। अब ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, अभी लॉस एंजलिस में आप देखें, जो उनका फेडरल प्रोसिक्यूशन है, उन्होंने बाकायदा तौर पे बताया है कि ये जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ये ऐसा नहीं है कि एक ही रात में इन्होंने सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया। वो कह रहे हैं कि जी बहुत अरसों की हमारी ये मेहनत है, बहुत सालों पर मुहित ये मेहनत है, और बड़े अरसे से एक इन्वेस्टिगेशन इस सिलसिले में जारी थी, और जिसके रिज़ल्ट में ये लोग जो हैं वो गिरफ़्तार हुए हैं, और इन नेटवर्क्स पे टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी यानी कि एक्सटॉर्शन, और मनशियात की स्मगलिंग का, ड्रग स्मगलिंग का भी इल्ज़ाम मौजूद है। अच्छा, मजमूई तौर पर कहा जा रहा है कि जी 37 अफराद हैं जिन पे ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं फेडरल प्रोसिक्यूशन की तरफ से अमेरिका के अंदर, और वो आगे इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने मज़ीद बाकायदा अपना जो ये नेटवर्क्स हैं इनके हवाले से भी तफसीलात बताई हैं। 10 लोग अभी भी वो कहते हैं कि जी मफरूर हैं, उनकी हम तलाश जारी रखे हुए हैं, और मुमकिना तौर पे उन 10 में से 7 लोग जो हैं वो अमेरिका में, 2 अफराद इंडिया में और 1 यूरोप में मौजूद हैं। ये तफसीलात बाकायदा वहाँ पे कोर्ट्स को दी जा रही हैं। अच्छा, अब FBI का जो लॉस एंजलिस फील्ड ऑफिस के इंचार्ज हैं, मैं उनका बयान देख रही थी, वो ये कहते हैं कि जी कार्रवाई 3 ऐसे बैनुल-अक़वामी गिरोहों के ख़िलाफ़ की गई है जिन पे ये इल्ज़ाम है कि वो अमरीका में और दीगर ममालिक में तशद्दुद के ज़रिए लोगों को खौफज़दा करते हैं। अगेन एज आई सेड अर्लियर कि जहाँ पे उनको नज़र आएगा कि जी भारत के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात हो रही है, उनकी एजेंसी के ख़िलाफ़ बात हो रही है, या उनकी एजेंसी अपने मुल्क के अंदर, मुल्क से बाहर जो कुछ करती फिर रही है, अगर आप बाहर बैठ के भी उनके ख़िलाफ़ कोई बात करेंगे, भले ही आपके पास कितनी ही उसके सबूत मौजूद हों, तो वो आपको पहले तो डराएं धमकाएंगे, आपकी फैमिलीज़ को धमकाएंगे, और फिर अगर आप तब भी नहीं रोकेंगे तो फिर सीधा सीधा उन्होंने एक ही तरीका इख्तियार किया हुआ है, और वो ये है कि वो आपको कत्ल करवा देंगे। अच्छा, अब ये 33 साला जो इंडियन शहरी है लॉरेंस बिश्नोई, आपको ये सुन के हैरत होगी कि लॉरेंस बिश्नोई वगैरह यहाँ नहीं पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई बैठा हुआ है इंडिया के अंदर, जी, और जेल के अंदर।
تو یہی تو اصل مدعا ہے کہ وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر لارنس بشنوئی گینگ کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں ملک سے باہر، امریکہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، تو دیٹ مینس کہ لارنس بشنوئی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. لارنس بشنوئی تو آلریڈی جیل میں موجود ہے. اگر آپ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ لارنس بشنوئی اکیلے یہ کام نہیں کر سکتا. لارنس بشنوئی کو جیل میں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے اپنے سرکاری لوگوں کی، اپنی حکومتوں کی، جو بھی حکومت ہو، جو بھی ان کی ایجنسی کروا رہی ہو، ان کی سرپرستی حاصل ہوگی، تبھی وہ بآسانی اتنے ریسورسز کے ساتھ جیل میں بیٹھ کے یہ کام کر رہا ہے، اور گائیڈ بھی کر رہا ہے، فون کا استعمال بھی کر رہا ہے، سب کو بتا بھی رہا ہے کہ کہاں کب کس کو کیا کیسے قتل کروانا ہے. اور جو دوسرا ہے شخص جس کو گولڈی برار، اس کا اصل نام جو ہے وہ ستندر جیت سنگھ ہے، 32 سال اس کی عمر ہے، 32 ایئرز اولڈ. اور اس پہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کا حکم دینے کا الزام ہے. یہ دونوں لڑکے جو میں نے آپ کو بتایا کہ موجود ہیں، ایک تو انڈیا میں ہے اور دوسرا بھاگا ہوا ہے، اس کا بھی کسی کو نہیں پتا. البتہ یہ ضرور بتایا جاتا ہے کہ جو گولڈی برار ہے اور لارنس بشنوئی ہے، ان کے بہت قریبی تعلقات ہیں، ان کی بہت زیادہ دوستی ہے. اور ہردیپ سنگھ نجر کا جو قتل ہوا ہے وہ لارنس بشنوئی کے کہنے پہ گولڈی برار نے ہی کروایا ہے. یہ بھی خبریں آئی ہیں. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے کیوں اتنی زیادہ بات میڈیا میں ہونے لگی، یا کیوں ایک تو یہ اتنا انٹرنیشنل کیس بن گیا. ایک تو کینیڈا میں موجود تھے، کینیڈین شہری تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ مرڈر ہوا تو اس کے بعد جو کینیڈا کے اور انڈیا کے حالات ہیں وہ بھی کافی کشیدہ ہو گئے تھے، کافی حالات بگڑ گئے تھے. اور اس وقت پرائم منسٹر تھے جسٹن ٹروڈو. انہوں نے باقاعدہ طور پہ بھارت کا نام لے کر کہا تھا کہ کیسے ان کے شہریوں کو کینیڈا کے اندر وہ مروا رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، اور ان کے پاس شواہد اس بارے میں موجود تھے. اچھا، اب یہ خالستان ظاہر ہے جو ایک سکھ کمیونٹی کی ایک تحریک ہے جو کہ بھارت سے آزادی چاہتے ہیں، اپنا الگ سے پنجاب خالستان چاہتے ہیں. اس سلسلے میں ان کو انڈیا نے ویسے ہی دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا، کیونکہ جو بھی انڈیا سے علیحدگی کی بات کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ وہ ٹیررزم سے جوڑ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد امریکہ میں بھی گرپتونت سنگھ پنو پہ بھی ایک اٹیمپٹ ہوا، اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوا، جو کہ فیل ہو گیا تھا. اس میں وہ محفوظ رہے. اور نجر پہ اس وقت بہت زیادہ، جیسے میں نے کہا کہ ٹیررزم کے چارجز تو انہوں نے لگائے ہی تھے بھارت نے. ان پہ ایک ان کے سر کی قیمت بھی رکھ دی تھی کہ اچھا چلیں ان کی گرفتاری کسی نے کروا دی تو اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دے دیں گے. تو یہ سارے کام بھارت کے اندر ہوتے آئے ہیں. 1997 میں ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کینیڈا چلے گئے تھے ہردیپ سنگھ نجر، اس کے بعد کبھی واپس انڈیا نہیں گئے. ہاں البتہ ان کی فیملی شاید ایک آدھی بار، اور خاص طور سے جب یہ کووڈ-19 پینڈیمک آیا تو واپس اپنے آبائی گاؤں گئی تھی. اور ان پہ ایک اور الزام بھی لگایا تھا انڈیا نے کہ جی یہ پاکستان گئے 2013-14 میں، ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو خالستان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہیں جگتار سنگھ تارا، وہ پاکستان میں تھے اور ان سے انہوں نے پاکستان جا کے ملاقات کی تھی. سو آبویسلی انڈیا کے نزدیک خالستان کے لوگ، خالستان کی بات کرنے والے، یا پاکستان کا خالستان موومنٹ کے لیے ان کی حمایت کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، وہ سارے کے سارے چیزیں بڑے آسانی سے بھارت ہمیشہ ٹیررزم کے ساتھ جوڑتا آیا ہے، اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہی کیا. سو آپ اندازہ کیجئے کہ ایک 34 سالہ شخص، ایک 32 سالہ شخص، دونوں کس لائن پہ چل رہے ہیں. اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف اور صرف بھارتی سرکار کے کہنے پہ اور ان کے باقاعدہ ایما پہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. لارنس بشنوئی کو 2014 میں پہلی بار جو ہے وہ راجستھان سے گرفتار کیا گیا تھا. گرفتاری ہوئی، بھرت پور جیل جو ہے وہ اس کو منتقل کر دیا. لیکن جب موہالی میں پنجاب میں عدالت لے کے جا رہے تھے پیشی کے لیے تو وہ پولیس کی حراست سے بھاگ گیا، فرار ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ گرفتار ہوا 2016 کے اندر. پھر 2021 میں اس کو مختلف وجوہات کی بنا پہ کہتے ہیں تہاڑ جیل بھیج دیا تھا. پھر تہاڑ لائے جانے سے پہلے اگر لارنس بشنوئی کو دیکھیں تو پنجاب کی بھٹنڈا جیل میں بھی رہا ہے. پھر 2022 میں پنجاب پولیس نے دوبارہ اس کو جیل کے اندر سے ہی اس کی گرفتاری ڈالی سدھو موسے والا کے قتل کیس کے اندر. جو ظاہر پنجابی ایک بڑے مشہور سنگر سدھو موسے والا، ان کا قتل ہوا تھا، اس میں بھی یہی گینگ انوالو ہے.
پھر 2024 میں اگر آپ کو یاد ہو تو جو بالی ووڈ ایکٹر ہیں سلمان خان، ان کے گھر پہ فائرنگ کا ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس فائرنگ کے انسیڈنٹ میں بھی بشنوئی گینگ کا ہی نام آیا تھا. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کافی کچھ بھارتی ماں پہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ جب ان کے سارے جو کچھا چٹا ہے وہ سامنے کھل کے سامنے آ رہا ہے، جو ان کے کارنامے ہیں وہ دنیا کو پتہ چل رہے ہیں. اور فائیو آئیز نیٹ ورک میں ہمیشہ ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ جی ایک ایسا نیٹ ورک ہے دنیا کے 5 بڑے ممالک کا جو آپس میں ہر بات جو بھی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ کرتے ہیں. اب وہ انٹیلیجنس شیئرنگ کے اندر اگر کینیڈا کے اندر ایک ملک میں حملہ ہوتا ہے یا امریکہ میں دوسرا اٹیمپٹ کیا جاتا ہے تو یقینی طور پہ باہر جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی ان تمام خبروں سے، ان تمام شواہد سے، ان تمام انٹیلیجنس رپورٹ سے آگاہ ہیں جو کہ گولڈن برار کے حوالے سے آتی ہیں، یا پھر لارنس بشنوئی گینگ کے حوالے سے آتی ہیں، یا پھر دیگر جو ان کے کلنگ نیٹ ورکس چل رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور کیسے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے یا قتل کر کے ایک خوف کی فضا پھیلا رکھی ہے. وہ آہستہ آہستہ سارے جو اعمال ہیں، وہ کارنامے جو ہیں وہ دنیا کے سامنے اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں. قتل کروا دینا یہ کوئی بڑی بات ان کے لیے رہ نہیں گئی ہے، لیکن ایک چیز جو اب وقت نے ثابت کر دی ہے کہ پاکستان کا جو سالہ سال کا بھارت کے حوالے سے سٹانس تھا کہ کیا کیا حرکتیں بھارت کر رہا ہے یا کروا رہا ہے اپنے کن کن لوگوں سے، کن کن نیٹ ورک سے، وہ اب پاکستان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ پوری دنیا جہاں جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے پاس تمام چیزیں ود irrefutable ایویڈنسز موجود ہیں، اور پاکستان کی یہ جو ایک موقف ہے بھارت کے حوالے سے ہمیشہ سے، اس کی بھی فتح ہے، وہ بھی آج ونڈیکیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. You are watching Apna Watan.